السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے رخ کرتے ہیں ہماری کہانی پلکیں جھک گئیں، شہریار اور نول کی لو اسٹوری کی طرف۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری کہانی۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ نول شہریار کے جانے پر بہت اداس تھی، تو چلیے دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ کب آ رہے ہو شہریار؟ تم تو وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے ہو۔ امی کی پریشانی وہ اتنی دور بیٹھے بیٹھے بھی بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ آ رہا ہوں امی، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ آدھے چاند کو دیکھتے ہوئے اوس میں بھیگی لون کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیاں تو لے رہی ہیں نا پابندی سے؟ ڈاکٹر کو اپنے ہائی بی پی کا بتایا؟ سب کچھ بتا چکی ہوں شہریار، وہ اسٹریس نہ لینے کا کہتے ہیں، مگر میں اسٹریس کیسے نہ لوں جب تک تم وہاں بیٹھے ہو؟ وہ تیز جھنجھلاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ یہ بیکار کا اسٹریس ہے امی، بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں آپ۔ اپنے باپ کے گھر بیٹھا ہوں، کسی جنگ پر تو نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ ارے کسی جنگ پر ہوتے تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، مگر تم تو ان سازشی مکار لوگوں کے بیچ بیٹھے ہو جنہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تمہیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں مجھ سے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ بے فکر رہیں امی، جس نے مجھے چھینا تھا آپ سے وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ دانت پر دانت جمائے اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ چھین سکتا ہے، ابھی بھی چھین سکتا ہے شہریار، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ تم ابھی ان لوگوں کو نہیں جانتے، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کاش تم سمجھ پاتے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے ان کا گلا رند گیا تھا۔ وہ خاموش رہ گیا۔ دل میں کہیں درد کی لہر سی ابھری تھی، اس کے الفاظ ہی گم ہو گئے۔ خیر، اب تم آؤ گے تو ہی تم سے بات ہوگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود کو سنبھال کر بولی، اپنا خیال رکھنا، اور کسی سے زیادہ ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے شہریار یہاں آیا تھا وہ ہر فون پر یہ تاکید کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اب تو شہریار اس کا عادی ہو چلا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اللہ حافظ، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے فون کاٹ دیا اور کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو تکنے لگا۔ آج وہ خود کو حد سے زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس پر امی سے ہونے والی یہ بات چیت، وہ ہمیشہ ہی اس کے حوالے سے ایک بے یقینی سی حالت کا شکار رہی تھی، اور ایسا بے وجہ نہیں تھا۔ 22 سال پہلے جب وہ 4 سال کے شہریار کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لے جا رہی تھی تو اس بے یقینی کے احساس کو آنچل میں باندھ کر ساتھ لے آئی تھی۔ تب انہیں احساس بھی نہیں تھا، تب وہ بہت گھمنڈ میں تھیں۔ حیات عالم سے سمینہ نے محبت کی شادی کی تھی۔ ایک اونچے گھرانے کی خود پرست لڑکی ہونے کے باوجود اپنے مڈل کلاس میں پلے بڑے کلاس فیلو حیات عالم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو ٹھوکر ماری اور حیات عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت دونوں ہی محبت کے نشے میں چور تھے۔ تب کوئی سماجی اور درجاتی فرق ان کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا، مگر شادی کے کچھ دنوں بعد ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں مالی اور سماجی الجھنوں میں پھنس کر حیات عالم نے تو اپنا حوصلہ نہیں کھویا، مگر وہ ضرور اپنا آپا کھو بیٹھی تھی۔ اس پر ساس سسر نندوں دیوروں دیورانیوں کی جھنجھٹ۔ ایک بار کسی معمولی سی تلخ بات سے ہونے والا جھگڑا ان تمام مسئلوں اور پریشانیوں سے دامن چھڑانے کے لیے اچھا موقع دے گیا، اور وہ شہریار کو لے کر حیات سے الگ گھر کی شرط رکھتے ہوئے اپنے مائکے چلی آئی تھی۔ حیات کے لیے یہ شرط ماننا ممکن نہ تھا۔ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، بہنوں کی ذمہ داری بھی ابھی سر پر تھی۔ پھر سمینہ کی ضدی طبیعت اور اکڑ انہیں اور زیادہ پریشان کر چکی تھی۔ اب یہ ان کی انا کا مسئلہ بھی آ ٹھہرا تھا۔ اسی لیے جب الگ گھر نہ لینے کی صورت میں انہوں نے الگ ہونا چاہا تو حیات نے یہ کہہ کر ان کی رہائی سے سارے راستے بند کر دیے
کہ وہ پھر کسی صورت شہریار کو ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ سو آنا پرست ثمینہ نے زندگی بھر مائکے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر واپس لوٹ کر ان کی دہلیز پر نہیں آئی۔ حیات نے یہاں دوسری شادی کر لی، مگر خدا کی قدرت کی دوسری بیوی سے ان کو پھر کوئی اولاد نہ ہو سکی اور وہ شہریار کے لیے تڑپتے رہ گئے۔ ان برسوں میں انہوں نے کئی بار شہریار سے ملنے کی کوشش بھی کی، مگر تب تک شہریار کے دل میں ماں اور باپ دونوں کے لیے اتنی تلخی اور کڑواہٹ بھر چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی ان سے ملنے میں دلچسپی نہیں لی۔ ماں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کب کا انہیں بھی چھوڑ کر جا چکا ہوتا، کہ ان دونوں کے بیچ کھڑی انا کی اس دیوار نے اس کی زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے تھے۔ 2 مہینے پہلے جب حیات نے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑتے ہوئے اپنی آخری سانسوں میں اسے پکارا تو جیسے کسی آسمانی طاقت کے اثر میں وہ انکار نہ کر پایا، اور ان کی حالت دیکھ کر وہ سارے گلے شکوے بھول گیا تھا۔ ان کے ساتھ صرف کچھ دن گزارنے کے بعد ہی وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئے تھے، اور اب شہریار بھی یہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ آپ نے ہماری کہانی یہاں تک سنی، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔